عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ شوال کے بارے میں ایک دوسری چیز جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ سے متعلق ہے، اور اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نسائہ کان احد عنده منی وکانت عائشہ تستحب ان یبن بنسائها فی شوال۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال۔ تو یہ صحیح روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، یعنی نکاح کا عقد کیا۔ ان کا نکاح ہوا کب؟ شوال کے اندر۔ وہ بنا فی شوال، اور میری رخصتی ہوئی کب؟ شوال کے مہینے کے اندر، یعنی ان کی نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور ان کی رخصتی بھی کیا ہوئی؟ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہیں، پس آپ کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ آپ کی قریبی اور مقام و مرتبہ والی تھی، یا مجھ سے زیادہ نصیب اور قسمت والی تھی؟ یعنی شوال کے اندر شادی بھی ہوئی، شوال کے اندر رخصتی بھی ہوئی، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 12 بیویاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب جو تھی، سب سے زیادہ چہیتی جو تھی، اور سب سے زیادہ پیاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی تھی، وہ کون سی بیوی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ قسمت والی اور مجھ سے زیادہ نصیب والی اور کوئی دوسری بیوی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا کہ ان کے قوم کی عورتوں کی رخصتی بھی شوال میں ہو، اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ پسند تھا کہ ان کے قوم کی عورتوں کو شوال میں مردوں پر داخل کیا جائے۔ تو ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے مرد اور عورتوں کا عقیدہ تھا، اکثر لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ جس عورت کی شادی شوال کے مہینہ میں ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ شادی اس کے اندر برکت نہیں واقع ہوگی، وہ شادی کیا ہوگی؟ منحوس ہوگی، میاں بیوی کے اندر محبت نہیں پائی جائے گی، وہ شادی زیادہ دن تک برقرار نہیں رہے گی، اس شادی کے اندر کیا ہو جائے گا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ شوال کے مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے۔ کیا اسلام کے اندر نحوست پائی جاتی ہے؟ اسلام کے اندر نحوست نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا صاف صاف اعلان ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کوئی وقت ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی ٹائم ہو، کوئی بھی چیز کیا ہے؟ منحوس نہیں ہے۔ ان اوقات کے اندر نحوست کیا ہے؟ نحوست نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے غلط عقیدہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ اسلام کے مخالف ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کسی بھی مخلوق کا یا کسی بھی وقت کا یا کسی بھی دوسرے عوامل کا کسی چیز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے مطابق کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت یا کوئی بھی ٹائم یا کوئی بھی دن یا کوئی بھی ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے اوپر آفت یا مصیبت آ جاتی ہے، اور اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ سوچے کہ فلاں گنڈا سے یا فلاں تعویذ سے ایسا ہو جائے گا، یا فلاں صاحب کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یا وقت کا یا ستارے کا یا سورج کا یا کسی دوسری چیز کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ ان کے قوم کی عورتوں جو ہیں ان کی شادی بھی کیا ہو؟ شوال کے اندر ہو، کیونکہ شوال کے اندر ان کو برکت حاصل ہوئی۔ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، دنیا کے سب سے افضل شوہر ہیں، ان سے اچھا شوہر اس دنیا کے اندر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ تو ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کی شادی کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوئی تو وہ کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا تھا، وہ سب سے چہیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب سے پیاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے، حالانکہ عدل انصاف سے کام لیتے تھے۔ محبت ایک قلبی چیز ہے، دل کی چیز ہے، دل کے اوپر کسی انسان کا اختیار نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی باری تقسیم کرتے تھے اور سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کے اندر میں مالک ہوں، اور جس کے اندر میں مالک نہیں ہوں اس کے اندر تو میرا مواخذہ نہیں کرنا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک تو شوال کے اندر 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، نفلی کام ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شوال کے بارے میں ہمیں کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کی اسلام کے اندر دوسرے مہینے ہوتے ہیں، ہاں صرف حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کی یعنی عظمت اور فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک شوال کا مہینہ ہے، ان میں سے ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تیسرا محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام مہینے کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، وقت کے اندر، ٹائم کے اندر، زمانے کے اندر، ہفتہ کے اندر، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست جو ہے نہیں پائی جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کر کے اسی کی وضاحت کی ہے کہ جیسے ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر کیا کرتے ہیں، جب کسی کو شادی کرنی ہوتی ہے تو مہورت دیکھتے ہیں، ٹائم نکلواتے ہیں، پنڈت کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں، کون سا وقت مناسب رہے گا، کون سا وقت غیر مناسب رہے گا، تو یہ سب دیکھ کر، تو یہ سب کافر قوموں کا شیوا ہوتا ہے، کافروں کی عادت ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے کہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے ساتھ، کسی پیشن گوئی کرنے والے کے پاس جاتا ہے تو یہ سراسر کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا اور یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، کسی کاہن کے ہاتھ میں یا کسی نجومی کے ہاتھ میں یا کسی پیشن گوئی کے ہاتھ میں یا کسی پنڈت کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور ٹائم اور وقت کیا ہوتا ہے، سب برابر ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اوہام ہیں، بہت سارے خرافات ہیں، اور مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جب راستہ وغیرہ چلتے ہیں اور بلی وغیرہ راستے میں آ جاتی ہے تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب آج ہم یہ کام کریں گے ہی نہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر کرتے تھے، یا زمانے جاہلیت کے اندر لوگ نکلتے تھے، اگر کوئی چڑیا ان کے داہنے طرف سے اڑ گئی تو اس کو متبرک مقدس سمجھتے تھے، اور اگر کوئی چڑیا جو ہے بائیں طرف سے چلی جائے تو اس کو برا مانتے تھے اور اپنے کام سے رک جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اوہام و خرافات مسلمانوں کے زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے یا کافروں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اوہام و خرافات جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بہت سارے غلط عقیدے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور اسلام انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو احادیث کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں پہلے لوگوں کے جو غلط عقائد ہیں ان سے دور رہیں اور ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو کوئی چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم نہیں ہوگا تو کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل یا کوئی دوسرے صحابی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ تم جان لو اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں الا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہو، اور اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہو۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے آج جو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے رکھنا یہ بہت ہی فضیلت کا کام ہے، بہت ہی اہمیت کا کام ہے، لہذا ہمارے جن بھائیوں نے یا ہمارے جن بہنوں نے یا ہماری جن خواتین نے ابھی تک روزے نہیں رکھے ہیں وہ 6 دن کا روزہ اس مہینے کے اندر پورا کر سکتی ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، کیونکہ آج شوال کی 23 تاریخ ہے، اور اسی طرح سے شوال کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہوتا ہے، یا کوئی زمانہ
یا کوئی وقت یا کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب مہینے اور سب ٹائم کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور ایک آخری بات جو میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سے گزارش ہے کہ آج کل مغرب کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے، مثلاً 7:15 7:30 بج جاتا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں اسکول کے اندر آئیں، مغرب سے پہلے آ جائیں اور مغرب کی نماز آ کر کے یہیں پر پڑھیں، مغرب کی نماز آ کر کے یہاں اسکول میں پڑھیں تو آپ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے گا، کیونکہ 8 بجے جو ہے اس کے بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ پڑھاتے ہیں یا جو اساتذہ ہیں ان کو کیا پریشانی و تکلیف ہو، تو آپ لوگ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور زیادہ ٹائم ملے گا اور نماز یہاں پر پڑھ لیں گے، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کیا ہوگا؟ درس شروع ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ سوال جواب کا بھی اور ٹائم آپ لوگوں سے مل جائے گا اور اپنی بات کو ہم اور اچھی طرح سے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، گرمی کا زمانہ ہے تو مغرب کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے شوال کی مناسبت سے یا اس کے روزے کی مناسبت سے تو سوال آپ کر سکتی ہیں، 5 منٹ کا وقت ہے، آپ اس کے اندر سوال پوچھ سکتی ہیں۔